أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ ترجمہ: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب یہ آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال اور گمان میں پڑے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفات اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتاب میں موجود ہے تو تم نے اس کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ امیون، ان پڑھ۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہے۔ اللہ ہمیں راہ حق پہچاننے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔